یہ جو ریلیشن شپ میں چیٹنگز ہو رہی ہیں یہ اب ریسرچ سے ثابت ہو گیا ہے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی کر رہی ہیں. بالکل. اس کی کیا وجہ سمجھتی ہیں آپ؟ کیونکہ محبت تھی دونوں کے درمیان, کسی بھی ریلیشن شپ میں ہسبینڈ وائف ہیں یا جی ایف بی ایف ہیں یا وٹ ایور ہیں, تو کیسے گنجائش کہاں نکلی؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. گنجائش یہاں نکلی ایک کہ میں نے کہا نا ایکسیسیبلٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں ریلیشن شپ میں, اور کس قسم کی ہو رہی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. اب یہ ورکنگ نہیں کی جاتی ہے کہ جو ایک رشتہ گھر میں ہے یا جس کے ساتھ آپ لوئل ہو, ایک رشتہ ہے, اسی پر ساری انویسٹمنٹ کی جائے. اب ہو رہا کیا ہے, مٹیریلسٹک پارٹنر ایک ہے, ٹھیک ہے, ایموشنل پارٹنر ایک ہے, سیکشل پارٹنر ایک ہے. تین ڈفرینٹ پرپزز کو فلفل کرنے کے لیے تین ڈفرینٹ انسانوں کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. ایک ہی پر وہ انویسٹمنٹ نہیں کی جا رہی, اور اسی انسان کے ساتھ وہ ساری چیزیں کیونکہ وہاں پر ایشوز بھی بیچ میں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جنہیں ریزالو کرنا پڑے گا. کتنی خوفناک بات ہے, بہت خوفناک بات ہے. بالکل. دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی وجہ یہ ہے, ہم نے غلط میننگز سمجھ لیے ہیں لو کے. میں بتاتی ہوں لو ایکچوئل میں کیا ہے. لو ایک جرنی ہے, ٹھیک ہے. اب جرنی میں کیا ہوگا, بمپی روڈ بھی آئے گی, ٹھیک ہے, کھڈے بھی آئیں گے, مشکلیں بھی ہیں, آسانیاں بھی ہیں, کہیں گاڑی روکنی بھی پڑ سکتی ہے, فیولنگ بھی دوبارہ گاڑی میں کرانی پڑ سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک جرنی تھی جس کو ہم نے کیا کر دیا ہے, ہم نے شارٹ ٹرپس بنا لی ہے, ٹھیک ہے, جہاں ایک سے ہم ایک کام پورا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک سے ہم دوسرا کام پورا کریں. جب ریلیشن, اور میں نے کہا نا کیونکہ ایکسیسیبلٹی ہے, ایک عورت اگر وہ چیز پوری نہیں کر پا رہی, ایک میسج کیا دوسری کو اویلیبل کر لیا, ٹھیک ہے, اور دوسری اویلیبل ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ میڈیا کی وجہ سے ہے, یا دیکھیں میں نے کہا نا کہ جیسے اب میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے ہم مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس اسپریڈ کریں, ساتھ ہی ساتھ میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم بھی ہے جہاں سے مردوں کو عورتوں کی اور عورتوں کی مردوں کی ایکسیسیبلٹی سے پوچھنے والی تھی کہ میڈیا اور سوشل میڈیا کا اس میں کیا رول ہے. ایگزیکٹلی. تو اس کا تو بہت اسٹرانگ رول ہے اس میں. میرا کوسچن یہ ہے کہ پھر ہم میڈیا کو بلیم کریں یا تربیت کو بلیم کریں؟ ہاں بالکل. دیکھیں ایک فیکٹر نہیں ہو سکتا ٹو بلیم, ٹھیک ہے. میڈیا اپنا رول پلے کر رہا ہے, ٹھیک ہے, پیرنٹنگ اپنا بہت بڑا رول پلے کر رہی ہے, ٹھیک ہے. پیرنٹس پہلے کچھ اور چیزیں گولز بناتے تھے, اب پیرنٹس جو ہیں, میں نے کہا نا مائیں ہی ہیں جو بچیوں کو یہ بتا رہی ہیں کہ نہیں جی پیسے والا ہوگا. اب آپ نے کبھی سنا ہے کہ بچی آئے اور ماں کو بتائے مجھے سویپر سے پیار ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اور ماں کہے گی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے, تمہاری میں اس سے شادی کروں گی, اس کے پاس تو پیسہ نہیں ہے, یہ تو تمہیں یہ لائف اسٹائل مینٹین نہیں کر کے دے سکتا. تو بچی کو انہوں نے یہ نہیں سکھایا کہ اچھا جو عزت کرنے والا ہو, ٹھیک ہے, جو پیار کرنے والا ہو, ٹھیک ہے, جو تمہیں لفٹ اپ کرنے والا ہو, تمہیں وہ کرنے دے جو تم بھی کرنا چاہتی ہو, وومنائزر نہ ہو. ایگزیکٹلی. جو تمہاری باؤنڈریز کو ریسپیکٹ کرے, ٹھیک ہے. یہ چیزیں اب ہمارے لیے ضروری نہیں, حالانکہ یہ اسینشل چیزیں ہیں. کیونکہ دیکھیں جو میڈیا اور سوشل میڈیا ینگ لڑکے لڑکیاں استعمال کر رہے ہیں وہی پیرنٹس بھی تو کر رہے ہیں. بالکل. میں تو سمجھتی ہوں کہ آج کل کے پیرنٹس کی تربیت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلے. اگر ایک اچھا ہیلدی معاشرہ ہم نے لے کے چلنا ہے, وہ بھی وہی میڈیا دیکھ کے وہی پتہ چلتا ہے کہ وہ فیس بک سے دوستی ہو کے جب پہنچا بیٹا تو ابا جی وہاں پہلے ہی پھول لیے کھڑے تھے, پتہ چلے باپ بیٹے دونوں راہیلا جمیلا بن کے بات کر رہے تھے. یہ بڑے مزے کی سچویشن ہوتی ہے, ڈیڈی آپ بیٹا تم. تو وہ یہ اس طرح کی جو سچویشنز ہیں یہ بڑی ہی مطلب ہمارے خاندانی نظام کے فیل ہونے کی بھی ایک نشانی ہے. اور سوشل میڈیا اور میڈیا اگر چاہتا تو ایک بہت پازیٹیو رول بھی اس میں پلے کر سکتا تھا. دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک مرد کو یا ایک عورت کو اتنا فینٹسائز کر کے دکھا رہے ہیں. ایک لڑکی بالکل جیسے ایک ماڈل ہے, بالکل. او بھائی وہ ماڈل نہیں ہے, وہ کیمرہ ٹرکس سے بنی ہے. وہ ماڈل اس کو کیمرہ ٹرکس کے ذریعے اتنا خوبصورت, اس نے اتنے بیوٹی ٹریٹمنٹس لے لیے ہیں, اس نے اتنے اپنے آپ کو باڈی ٹریٹمنٹس لے لیے ہیں, تو عام عورت نہیں ہو سکتی, بالکل عام مرد نہیں ہو سکتا. انریئلسٹک اسٹینڈرڈز آ گئے ہیں, ٹھیک ہے. مردوں سے بھی ایک ایسی ایکسپیکٹیشنز لگائی جا رہی ہیں جو ایکچوئل میں ایک ہیلدی ریلیشن شپ کی ہے ہی نہیں علامات, ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے عورت سے بھی ایسی ایکسپیکٹیشنز لگائی جا رہی ہیں جو کہ ایکچوئل ریلیشن شپ کا حصہ بالکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب جیسے اگر میں کہوں کہ جو ہے وہ لڑکی جو ہے وہ ساری زندگی جوان رہے, یہ تو ممکن نہیں ہے, ٹھیک ہے. Obviously. اگر آپ جو ہے وہ میڈیا کو دیکھتے ہوئے, فلمس کو دیکھتے ہوئے, ایک ہیروئنس کو دیکھتے ہوئے آئیڈیلائز کر رہے ہو اور سوچ رہے ہو عورت ایسی ہوگی, اس نے بچے بھی پیدا کرنے ہیں, ٹھیک ہے, اس نے ایج بھی کرنا ہے. اب آپ اگر چاہ رہے ہو کہ وہ ویسی رہے تو پھر عورت فوٹو شاپ بھی استعمال کرے. یہ دماغ خراب ہے, اور عورتوں کا یہ دماغ خراب ہے کہ وہ اس کے تو 6 اور پتہ نہیں کتنے پیکس ہوتے ہیں وہ ضرور بنے پڑے ہوں, اور جی پتہ نہیں کیا کیا اس کے اتنا
कितना वो हैंडसम हो, वो भाई आम मर्द तो मोटा भी होगा, उसकी तोन भी निकलेगी, वो गंजा भी होगा, ठीक है, अगर आपको उससे दिल से मोहब्बत है, उसके अंदर से प्यार है, उसकी खूबियों से प्यार है, औरत भी मोटी भी होगी और उसके भी बाल गिरेंगे और उसकी भी बॉडी में चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो दोनों को आपको, यही तो मैंने इसीलिए कहा कि ये एक जर्नी है जिसमें आपने अंडरस्टैंड करना है कमिटमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप दो लोग आपस में कमिटेड नहीं हो, अच्छा मैं आज आपको थ्योरी ऑफ लव बताती हूँ, जो एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि 3 ऐसी कंपोनेंट्स हैं जो अगर एक रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करती हैं तो वो एक हेल्दी रिलेशनशिप है, या वो लंबे अरसे तक चलने वाली एक रिलेशनशिप है। अगर उसमें पैशन मौजूद है, आपका और आपके पार्टनर के बीच में एक पैशन है, और पैशन कैसे आता है? पैशन ऐसे आता है जब आप दोनों मिलकर कोई एक्टिविटीज करते हो, किसी ट्रिप्स पे जाते हो, कोई गोल्स ऐसे सेट करते हो, ठीक है, जिसके थ्रू आपके बीच में वो स्पार्क बना रहता है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर इंटिमेसी आपके रिलेशनशिप में कायम है, ठीक है, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ वो मोहब्बत का इजहार करते रहते हैं, मोहब्बत का इजहार ये बड़ी जरूरी चीज है, बहुत जरूरी। अच्छा, कहते हैं दोनों साइड से पता ही है कि वो प्यार करते हैं, नहीं वर्बलाइज करना, जेस्चर्स में दिखाना, हमेशा सिर्फ गिफ्ट्स के थ्रू आप अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ जो वर्ड्स हैं, जो जेस्चर्स है, बीवी को अप्रिशिएट करना, उसको चाय का कप बना दो यार, आज वैलेंटाइंस डे है, आप जितने हजरात हमें सुन रहे हैं, आज के दिन आप ये करें कि चलें आप कोई महंगा गिफ्ट नहीं ला सके, आज आप अपनी बेगम को अपने हाथ से कोई खाना पका के खिला दें, कोई कढ़ाई बना लें उसके लिए, कोई दाल बना दें, दाल चावल बना दें, कोई इस तरह का कोई छोटा मोटा, उसको कहें कि आज तुम आराम करो, आज मैं काम करूंगा तुम्हारे लिए, मतलब इसके लिए किसी पैसे की जरूरत नहीं है, और मतलब ये छोटे 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 जो हमारी जिंदगी में ये मोहब्बत में इजाफे का सबब बनते हैं। सो इंटिमेसी चाहिए, हमें पैशन चाहिए, और तीसरी सबसे जरूरी चीज है कमिटमेंट। अगर दो लोग एक दूसरे की तरफ कमिटेड नहीं है, कमिटमेंट का क्या मतलब है, जो मैंने आपको बताया कि ये एक जर्नी है, यानी इसमें रोड में खड्डे भी हैं, स्पीड ब्रेकर्स भी हैं, गाड़ी कहीं रोकनी भी पड़ सकती है, यानी जो अप्स एंड डाउन्स हैं लाइफ के, उनमें भी आप एक दूसरे के साथ रहें। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप गाड़ी बदल लें या हम सफर बदल लें हर छोटे से स्टॉप के ऊपर, उसी को ठोक बजा के डेंटिंग पेंटिंग करके उसी को चलाएं। देखिए, अब होता ये है कि जब आप रिलेशनशिप यूं स्विच करते हो ना, तो आखिर में आप खाली रह जाते हो, ठीक है, बिकॉज एंड में आपका एक भी इमोशनल नीड, आपकी कोई भी नीड्स, जो रिस्पेक्ट है या जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स है, कुछ भी फुलफिल नहीं हो रहा होता, और इसीलिए फिर मेंटल हेल्थ के इश्यूज भी आते हैं, इसीलिए बिकॉज आप डिप्राइव्ड फील करते हो, और इसी वजह से जब हेल्दी रिलेशनशिप्स एंड में फॉर्मुलेट नहीं होते तो देन ये कैओस जो हमारे इर्द गिर्द हो गया है कि कोई चीटिंग कर रहा है, लड़के भी कर रहे हैं, अब लड़कियां भी कर रही हैं, ये एनवायरनमेंट इसीलिए क्रिएट होता चला जा रहा है बिकॉज हम अपने एक्चुअल जेन्युइन रिलेशनशिप्स की वर्थ को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, स्पेशली यंग जनरेशन। बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं हुरिया कि ये जो घरों में, गली मोहल्लों में बैठी हुई छोटे छोटे घरों में लड़कियां हैं, घर में माली वसाइल नहीं है, चीजें नहीं है, उस तरह नहीं एक्सपोजर है, लेकिन मोबाइल हाथ में है तो पूरी दुनिया से बाखबर भी हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो जब लड़के उनको अप्रोच करते हैं और बुलंद बांग दावे करते हैं और इस तरह के डायलॉग्स के जरिए, बातों के जरिए उनको फंसाते हैं, तो वो कैसे उस जाल को समझें, उस चीज को कैसे समझें कि ये सिर्फ इसकी बातें ही बातें, ये हमें कैसे वो एक लड़की अपने आप को इन चीजों से, औरत जो है वो खुद इतनी डिप्राइव्ड नहीं होगी और अपनी वर्थ इतनी कम नहीं करेगी, और मैंने कहा ना कि अगर उसके घर का कल्चर टॉक्सिक है तो वो उन नीड्स को पूरा करने के लिए एक मर्द की तरफ जाती है, या उस माहौल से निकलने के लिए वो कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी करने की कोशिश करती है, और वहां जब आपको पेरेंट्स से या अपने घर के माहौल से एक वो लव वाली फीलिंग नहीं मिली होती, तो वहां दो बोल कोई बोल देता है तो ऑफ कोर्स एक औरत जो है वो समझती है कि शायद सब कुछ मिल गया, ठीक है। और ये पता, देखें वैसे तो 100% तो कोई क्राइटेरिया नहीं है ना जिसको बैठ कर हम कहें कि ये है तो लड़का ठीक है और ये है तो लड़की ठीक है, सही, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रिस्क तो है ऑफ कोर्स, रिलेशनशिप्स में रिस्क है, ठीक है। जैसे हम, मतलब मैं कहूंगी कि कौन सी चीज है हमारी लाइफ में जिसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, या जिसमें 100% सर्टेनिटी हो, लाइफ एंड डेथ की नहीं है 100% सर्टेनिटी, इतनी सर्टेनिटी नहीं हो सकती। बस मैंने आपको बताया ना, हमारे लिए जरूरी है कि हम कुछ टॉक्सिक ट्रेट्स को और कुछ हेल्दी ट्रेट्स को अंडरस्टैंड करें, और दूसरी चीज हम ये देखें कि हम क्या चाहते हैं, हम इंडिविजुअली हमारे लिए क्या जरूरी है। और मैंने, अगर आपको याद हो, पिछली पॉडकास्ट के अंदर मैंने मेंशन किया था कि हमारा प्रॉब्लम ये है, हम आधा ग्लास लेकर रिलेशनशिप में जाते हैं कि कोई दूसरा उसको आधा फिल कर देगा। जब तक यही रहेगा तब तक हम कभी हेल्दी रिलेशनशिप्स फॉर्मुलेट नहीं कर सकेंगे। अपने आप पर काम करें, अपने आप को फुल करें,
آپ کے اندر رسپیکٹ دینے والے بیہیویئرز ہوں, آپ خود فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو, اپنے لیے چیزیں لے سکتے ہوں, ٹھیک ہے, آپ اپنے سیلف اسٹیم اور کانفیڈینس پہ کام کریں, ٹھیک ہے, آپ اپنے ارد گرد اچھے لوگ, سپورٹیو سسٹمز کو جنریٹ کریں, پیرنٹس سے خدا نخواستہ اگر نہیں بھی ملا, اچھی دوستیں, اچھا ماحول, ٹھیک ہے, ان چیزوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ سراؤنڈ کریں. جب یہ چیزیں, لیکن یہاں پہ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا حوریہ, آئی ایم سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن یہ کہ وہ جب ایک فار ایگزامپل ایک لڑکا یا لڑکی ہے ٹین ایجر, اس کو کیا پتا کہ میرے گھر کا ماحول صحیح نہیں ہے یا میری اچھی تربیت نہیں ہوئی, وہ کیسے خود سے نکل کے, وہ تو رنگ گیا اس رنگ میں. یہ تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ماحول اچھا نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر آپ کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے, آپ کو یہ تو پتا چل رہا ہے, اس سے نکلنا کیسے ہے یا اس بارے میں کرنا کیا ہے یہ شاید ان کو پتا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, اس سے نکلنے کی خود کوشش کریں. ایگزیکٹلی, دیکھیں خود کوشش کرنا, دیکھیں اب وہی بات ہے, اتنا برڈن ایک ینگ انسان کو کرنا از ڈیفیکلٹ, لیکن پھر میں کہتی ہوں یہ تو اگر میڈیا کے نقصان ہے تو فائدے بھی ہیں. اب دیکھیں جیسے ہم اس پروگرام کے ذریعے, میڈیا کے فائدے یہ ہے کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے ویورز آپ کو یہ چیز بتا رہے ہیں, اور ویلنٹائنس ڈے پہ آلدو کہ اتنی ثقیل گفتگو کوئی نہیں کرتا, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ دوسرے ایسپیکٹس بھی آپ کے سامنے رکھیں. محبت کا جذبہ بہت خوبصورت ہے, اس کو برتنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے ہم صرف یہ آپ کو بتا رہے ہیں, اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اپنی زندگی میں ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں. ہم محبت کو پروموٹ ہی کر رہے ہیں اس پروگرام کے ذریعے, تو یہ ایک اچھی پازیٹیو ٹاکس جو ہیں ان کو بھی سنیں, یہ بھی آپ کو ہیلپ کریں گی. یہ جس طرح اتنے اچھے اچھے سائیکالوجسٹ ہمارے پاس آ کر بتاتے ہیں, اپنے ان کے پاس ہزاروں لاکھوں ایسے پیشنٹس آتے ہیں جن کی یہ نہ صرف ان کی ایجوکیشن ہوتی ہے بلکہ یہ ان سے سنتے ہیں پھر یہ بتاتے ہیں. تو حوریہ اب میں اگلی چیز جو آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں وہ یہی ہے کہ کوئی ایسے, آپ کے پاس تو بہت لوگ آتے ہوں گے, محبت ریلیشن شپس میں بریکس ہیں یا ریلیشن شپ جیسی, اس حوالے سے کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یاد رہ گیا ہو کہ کوئی, وہ پلیز شیئر کریں. اچھا دیکھیں, ایک میں پھر بتاتی ہوں آپ کو, ایک پیشنٹ آئے میرے پاس میل, اور ان کے 2 بچے ہیں, آلموسٹ آئی تھنک شادی کو 8 سال تو ہو گئے ہوں گے, ٹھیک ہے, 2 بیٹے تھے ان کے, اور میرڈ ہیں, اور دوسری ایک خاتون ہے جن کے ساتھ وہ انوالو تھے, ٹھیک ہے, اپنے ورک پلیس پہ ہی ان سے محبت ہوئی اور انہوں نے ان کے ساتھ ریلیشن شپ شروع کیا, اور اچھا اب وہ آہستہ آہستہ اپنی بیوی کو نیگلیکٹ کرنے لگے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جو خوبصورتی اور وہ جو جوانی ان کو اب ایک نئی خاتون میں نظر آ رہی تھی, ٹھیک ہے, وہ اب ظاہر ہے وہ ان کو اپنی وائف میں نظر نہیں آ رہی, اور اوپر سے وہ وائف جو ہے وہ ہاؤس وائف ہے, ورکنگ نہیں ہے, ٹھیک ہے, صرف بچے سنبھالنے کا کام کرتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اب ہوا یہ کہ جب وہ میرے پاس کیوں آئے, میں اب آپ کو یہ بتاتی ہوں, وہ میرے پاس اس لیے آئے کیونکہ وہ جو سیکنڈ خاتون تھی وہ چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑی گئی اور انہوں نے کسی اور کو اپروچ کر لیا, وہ سنگل خاتون تھی, ٹھیک ہے. اچھا یہاں میں کہوں گی کہ آپ لوگ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ ادھر رسپانسبلٹی ایک میرڈ آدمی کی ہے کہ وہ ریلیشن شپ کو میں کمٹمنٹ دکھائے, اس لڑکی کا شاید اتنا قصور نہیں ہے, بیکاز شی از اے سنگل پرسن, ٹھیک ہے, اور وہ, اور یہ جو ہے وہ اس سے شادی کرنا چاہتے تھے, انہوں نے گھر میں کہہ دیا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, اس خاتون سے, اور ساتھ ہی موقع ایسا آیا کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ کسی اور لڑکے کو اٹینشن دے رہی ہیں, اور سارٹ آف اس نے ایموشنل چیٹنگ اس کے ساتھ کی, اور لڑکوں کے ساتھ گھومنا وغیرہ بھی انہوں نے شروع کر دیا, ٹھیک ہے. تو اب اس وجہ سے ڈپریس ہو کر وہ کلائنٹ پیشنٹ میرے پاس آئے, اور انہوں نے تب تھیراپی لینا ضروری سمجھا. تو میرا ان سے پہلے سوال یہی تھا کہ جو پاسٹ ریلیشن شپ ہے, ٹھیک ہے, اس کا کیا رول ہے, وہ کہاں اسٹینڈ کر رہا ہے اس وقت, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ اب آپ کی بانڈنگ کیا ہے. اب دیکھیں آپ کہ اب دیکھیں کچھ فلاز ہیں, اب ہر جو پیشنٹ آتا ہے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ان کے اندر ڈپرائیوڈ نیڈز رہ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے یا کوئی نہ کوئی ان کی پیرنٹنگ میں کوئی نہ کوئی چائلڈہڈ میں کوئی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے پرسنالٹی فارمولیٹ ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اب میں نے ان سے جو ہے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ ریلیشن شپ اس وقت کیسا ہے, ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں وہ تھی کزن ان کی, ٹھیک ہے, وہ کزن میرج تھی اور پسند کی شادی تھی, ایسا نہیں ہے کہ وہ زبردستی کرائے گی شادی تھی. اب ان کا پرابلم ان بیوی سے کیا ہے, یہ پرابلم ہے کہ یہ گھر میں ہے اور اس کا وہ گروتھ
نہیں ہو سکی, یہ زمانے کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکی, تو اسی لیے اب میں اس کی طرف اٹریکٹڈ نہیں ہوں. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ دونوں پارٹنرز جو ہے نا وہ سائڈ بائی سائڈ اپنے آپ پر کام ضرور کریں, اپنے آپ کو بلڈ کرنے پہ ضرور دھیان دیں, ٹھیک ہے. اور اسی لیے میں کہتی ہوں کہ جب آپ فل گلاسز کے ساتھ ریلیشن شپ میں آتے ہو تو ایک ہیلدی ریلیشن شپ فارمولیٹ ہوتا ہے. اب اس کی فائنینشیل نیڈز ہیں, اس لیے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے اور وہ ان کو چھوڑ نہیں رہی ہیں ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ کیا کیا ہو چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے. پلس بچے انوالوڈ ہیں, ٹھیک ہے, جس کو ایک میں کہتی ہوں کہ بہت بڑا جو ہے وہ ایلیبائی بنایا جاتا ہے کہ اچھا بچے ہیں تو میں چھوڑ نہیں سکتی, حالانکہ ان بچوں کو برباد کر دی جاتی ہے ریلیشن شپ میں, اس ماحول میں رکھنے سے بہتر ہے کہ خدا کے واسطے ہم بالکل پروموٹ نہیں کر رہے ہیں الگ ہونے کو, نہیں, میں آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں یا یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ٹاکسک انوائرمنٹ جس میں یہ بچے بڑے ہو رہے ہیں, یہ انوائرمنٹ اتنی ڈیفیشنٹ قسم کی پرسنالٹیز کو جنم دے رہی ہیں اور اتنی مشکل پرسنالٹیز بنا رہی ہیں ان بچوں کی, اور وہ کل کو ریلیشن شپ کو کس نظریے سے دیکھیں گے, کل کو وہ کس طرح کی پرسنالٹیز فارمولیٹ کریں گے, یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل جس بربادی کی طرف ہم جا رہے ہیں, بالکل ایک انہیلدی ریلیشن شپ جہاں چیٹنگ بھی ہو رہی ہے, جہاں ہسبینڈ وائف میں کمیونیکیشن نہیں ہو رہی ہے, ایک تھرڈ پرسن انوالو ہو گیا ہے, جہاں بیوی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک ایسے ریلیشن شپ میں ڈسپائٹ آف دا فیکٹ آف چیٹنگ پھر بھی رکھنے کے لیے تیار ہو گئی, نہیں ریلیشن رکھ بھی رہی ہے, ساتھ ساتھ وہ بھی چیٹنگ کر رہی ہے. مرد ہے وہ اپنی بیوی پہ کام کرنے کے بجائے باہر سکون اور سکھ ڈھونڈتا پھر رہا ہے. اور ٹپکل مردوں کا جملہ ہے, میرڈ مرد جو اسپیشلی نکلتے ہیں وومن ہنٹنگ کے لیے, آئی ایم سوری ٹو سے ہنٹنگ ہی کہوں گی میں تو اس کو, وہ ان کا پہلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ میری بیوی مجھے سمجھتی ہی نہیں, وہ آج تک مجھے, بھائی 30 سال تم نے گزار لیے اس کے ساتھ, وہ آج تک تمہیں سمجھی ہی نہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب ان کو صرف ایک بس وہی بات کے باہر سے وہ چیزیں ان کو اٹریکٹ کریں گے, اور بیوی اس طرح ویل گرومڈ نہیں ہے. پہلا وقت ہوتا تھا جسے اگر میں میڈیا سے پہلے کی بات کروں, موبائل سے پہلے کی بات کروں, تب ایک عورت کو کی جھلک دیکھنا بھی ہے, اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی تھی. آپ سے یہی بات میں اگلی جو پوچھنے والی تھی وہ میں پہلے ایک سوال کی صورت میں پوچھتی ہوں تاکہ ہمارا ویورز ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہے, کہ دیکھیں آج کل کے زمانے میں لڑکیوں تک لڑکوں کی اپروچ اتنی ایزی کیوں ہو گئی ہے؟ پہلے تو یہ ایکسیسیبل نہیں تھی. جو سچی بات ہے, جو پہلے کا دور تھا اس میں ایک لڑکی اگر بازار میں نکل گئی ہے تو اس تک پہنچنا ایک قیامت تھا. لڑکے موٹر سائیکلز پہ پیچھا کرتے تھے, پھر گھر دیکھ کے جاتے تھے, پھر پہلے بھائیوں کے دوست بنتے تھے, پھر امی ابا دوست بنتے تھے, پھر اس کے مطلب سالوں لگ جاتے تھے ایک لڑکی تک پہنچنے میں. گھر میں اتنا پریشر تھا بھائیوں کا, باپ کا, کہ لڑکیاں سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ اس طرح کسی سے موبائل پر بات کریں گی. تو یہ کیسے, کہاں یہ لوپ ہولز اتنے آئے ہوریا کہ لڑکیاں اتنی ایک کی جگہ 10 مل رہی ہیں, لڑکے ایک کی جگہ 10 مل رہے ہیں, کیسے؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں, پھر میں کہوں گی کہ یہاں پہ یہ جو ہمارے ڈراماز اور ہماری جو میڈیا ہے اس کا بہت نیگیٹو رول جو ہے وہ رہا ہے. وہ یہ کہ دیکھیں ہمارے ڈراماز میں نارملائز کر دیا گیا ہے کہ چیٹنگ ہو رہی ہے, لڑکا بھی کر رہا ہے, لڑکی بھی کر رہی ہے, ٹھیک ہے. ہمارے ڈراماز کے اندر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جو میرجز ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہیلدی میرجز کی طرف کوئی, اچھا میں کہتی ہوں بلکہ کہ الٹا نیگیٹو سائڈ زیادہ دکھائی جا رہی ہے. اگر پازیٹیو سائڈ ریٹنگ زیادہ آ رہی ہے نا, وہ تو ریٹنگ کے لیے کر, جب یہ مرچ مسالے والا کانٹینٹ دکھاتے ہیں تو اس کے اوپر زیادہ جو ہے وہ لوگوں کا دھیان جا رہا ہے. لیکن اگر آپ ایک ہیلدی میرڈ لائف اور ایک ہیلدی ریلیشن شپ دکھائیں, ٹھیک ہے, تو آئی تھنک کہ وہ چیز ہمارے بچے سیکھیں گے. اگر وہ ٹی وی پہ دیکھ رہے یہ سارا کچھ ہے, ٹھیک ہے, اور یہی ایکسپوجر ان کو مل رہا ہے. اوپر سے میڈیا میں آپ دیکھیں, آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ بچہ کیا دیکھے گا اور بچہ کیا نہیں دیکھے. پھر ویسٹرن کلچر بہت زیادہ آ گیا ہے, انڈین کلچر ہمارے کلچر میں بہت زیادہ مکس ہو گیا ہے. وہ شروع سے ہی تھا, وہ تو انڈین سے تو ہم کلچر سے, اس غلامی سے تو نہ انگریز کی غلامی سے حوریہ ہم کبھی نکلے, نہ اس کے بعد جو میں تو سمجھتی ہوں ہندوؤں کی غلامی سے بھی ہم کبھی نہیں نکلے. یہ جو مہندیوں پہ یہ لڑکیوں کا ایسے ناچ گانا, میں کوئی دیکھیں مولوی شولوی میں نہیں ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں ایک مسلم وومن ہوں. میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ عورت اب ایکسپوزڈ ہے بہت زیادہ, ٹھیک ہے. مرد جو ہے اس کے لیے عورت بہت زیادہ ایکسیسیبل ہے, عورت بہت زیادہ ایکسپوزڈ ہے, عورت بہت زیادہ ریچیبل ہو گئی ہے. یو کین جسٹ میسج اینڈ فائنڈ اے گرل, ٹھیک ہے. اور میں نے کہا نا کہ گھر میں جا کر بیوی کو منانا اور اس کے اوپر محنت کرنے سے زیادہ آسان لگتا ہے ایک ٹیکسٹ میسج کسی نیو لڑکی کو کر دینا یا نیو لڑکے کو کر دیں. اب تو یہ وائس ورسا ہو گیا, اب صرف
صرف بھائی ہم لڑکوں کو بالکل نہیں کہہ سکتے یا مردوں کو بالکل نہیں کہہ سکتے, عورتیں اس میں برابر کی شیئر ہولڈر ہیں. اور میں آپ کو کہیں نہ کہیں یہ میں بتاؤں گی یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ they both are themselves deprived in their own self. جب آپ کا اپنا آپ جو ہے وہ اندر سے fulfilled نہیں ہے تو آپ باہر ہمیشہ جاؤ گے to look for those needs, اور ان چیزوں کو fulfill کرنے کے لیے آپ ہمیشہ گھر سے باہر نہیں. اور یہاں حوریہ یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں اتنی اچھی ایجوکیشن اس پہ آلریڈی دے چکا ہے. یہ کوئی مذہبی پروگرام نہیں ہے, ویلنٹائنس ڈے اسپیشلی ہے, لیکن ایک بات آ گئی ذہن میں تو میں شیئر کر رہی ہوں کہ ہمارے مذہب میں یہ چیز ہے کہ کس طرح ہم ایک ریلیشن شپ میں رہ کر اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. ساری گائیڈ لائنز ہمیں دے گئی. اچھا میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتی ہوں جس سے شاید ریلیشن شپس کو لیڈ یا کرنے میں یا ہیلدی ریلیشن شپ کو رکھنے میں آسانی ہو. میں اب آپ کو بتاتی ہوں. اچھا دیکھیں سب سے بڑا پرابلم جو آتا ہے نا وہ ریلیشن شپس میں وہ یہ آتا ہے کہ لو اس لیے کھو جاتا ہے کیونکہ آپ کو جب لڑائی ہوتی ہے آپ کو ریپیئر نہیں آتا. ٹھیک ہے, جب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ دونوں نے ریپیئر کیسے کرنا ہے اس جو لڑائی ہوئی ہے, تو وہ لڑائی جو ہے نا وہ آپ کے بیچ میں ایک ہول چھوڑ دیتی ہے, آپ کے ریلیشن شپ میں ایک سوراخ ہو جاتا ہے. تو جب آپ اس کو ریپیئر نہیں کرتے تو پھر آپ سوچیں اینڈ میں ریلیشن شپ میں اتنے سارے سوراخ ہوں گے اور پھر دونوں لڑکا یا لڑکی دونوں میں سے کوئی بھی ولنگ نہیں ہے ان سوراخوں کو پھر بھرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو شروع میں ہی جب پہلی ہی لڑائی ہو دونوں کا کام ہے وہ کنٹریبیوٹ کریں اور اس کو کمیونیکیٹ کریں, اس پہ بات کریں. اب میں باقی دو چیزیں اور اس میں ایڈ کروں گی. ایک چیز یہ ہے, ایک چیز ہم کہتے ہیں کہ ایک سال میں ایک مہینے کے لیے باہر جائیں, ٹریول کریں. اور میں آپ کہہ رہے ہیں پیسے نہیں ہیں, یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ باہر کے ملک چلے جائیں. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہوں, جیسے ہم ہیلتھ کے لیے یا کسی اور نیڈ کے لیے پیسے جوڑتے ہیں, آپ کو اسی طریقے سے اپنی ٹریولنگ کے لیے تھوڑے سے پیسے جوڑنے چاہیے. ٹریولنگ بہت ضروری ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ بتا رہی ہیں. اس کا نفسیات پہ اتنا اچھا اثر ہے, کیوں؟ کیونکہ دو لوگ مل کر ایک انجوائمنٹ اور ایک چیز کرنے ساتھ جاتے ہیں تو ایک آپ کا ریلیشن شپ ریکنڈل ہو جاتا ہے دوبارہ سے. ٹھیک ہے, ایک چیز یہ کہ ایک سال میں ایک مہینے کے لیے جائیں, ایک مہینے کے اندر آپ ایک رات رہنے کے لیے باہر ضرور جائیں. ٹھیک ہے, اور ایک ہفتے میں آپ ایک دن تو کہیں رات میں ڈنر کرنے یا باہر نکلیں. آئے کہ چلو ایسے ہم ایک واک کر لیتے ہیں. یہ ایک ہیلدی اپروچ ہے جس کو آپ اپنے ریلیشن شپ کا پارٹ بنا سکتے ہیں. دوسری چیز ہم کہتے ہیں 1:5 ریشو. ٹھیک ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک لڑائی ہو آپ دونوں میاں بیوی کے بیچ میں, آپ نے اس کے بعد 5 پازیٹیو چیزیں ایک ساتھ کرنی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, جیسے کیسے دونوں ہسبینڈ وائف کے بیچ میں لڑائی ہوئی تو اس کے بعد آپ دونوں اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں, دونوں اکٹھے بیٹھ کے ڈرائیو پہ گئے. ٹھیک ہے, آپ دونوں نے کوئی فلم ساتھ دیکھی. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آپ پہل کون کرے اس میں میں تو ایگو آ جاتی ہے, مردوں کی ایگو آ جاتی ہے, عورتیں رونے بیٹھ جاتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ریپیئر بہت ضروری ہے. اسی کو تو کمٹمنٹ کہتے ہیں ریلیشن شپ. بس اس میں انتظار نہ کریں, جس کے دل میں بھی پہلے خیال پیدا ہو گیا. نہیں, جب آپ نے ایک یہ رول بنا لیا ہے اپنا, ٹھیک ہے, آپ نے ایک پارٹ آف اپنا ریلیشن شپ بنا لیا, پھر انیشیشن کا تو مسئلہ ہی نہیں رہ جائے گا نا کہ کون انیشیٹ کرے. دیکھیں میں یہ بتا رہی ہوں کہ 1 نیگیٹو ایونٹ فالوڈ بائی 5 پازیٹیو, وہ اس ایک نیگیٹو کی ساری انرجی کو ختم کر دیتا ہے. اور بہت ضروری پوائنٹ آپ نے بتایا. ٹھیک ہے, ایک کے بعد آپ 5 ایسی چیزیں ایک ساتھ میاں بیوی کریں. ٹھیک ہے, یا ریلیشن شپ میں فیونسی ہے, دوست ہے, جس کا جو بھی ریلیشن شپ ہے, آپ لوگ اس کو 5 اچھے ایونٹ سے فالو کریں تو اس سے آپ کا ریلیشن شپ پہ جو نیگیٹو ایونٹ کا امپیکٹ تھا وہ بہت منیمائز ہو جاتا ہے, اور اپنے آپ ریپیئر کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, اور ریپیئر اپنے آپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے اگر آپ ہمارے اسلام کو دیکھیں تو کہا گیا کہ ہاتھ پر ہاتھ بھی اپنے ہسبینڈ یا وائف کے رکھ دو تو آدھی چیزیں جو ہے نا وہ جو ٹچ ہے نا, وہ جو اس کا فیل ہے کہ میں ہوں, چھوٹی چھوٹی ایگزیکٹلی. ایک بڑا چپتا ہوا سوال حوریہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, وہ یہ کہ دیکھیں ہماری سوسائٹی کب اتنی آزاد ہوئی, کب ہمارے یہ ایسا ماحول بنا کہ ہم نے بی ایف اور جی ایف کے کانسیپٹ کو اتنے آرام سے اپنے اندر ایبزارب کرنا شروع کر دیا ہے. مطلب اب اگر میں سنتی ہوں نا وہ اس کا بی ایف ہے, وہ جی ایف ہے, تو مجھے نا جھٹکا نہیں لگتا. یہ بہت بڑے لفظ ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ بس ایسے ہی ریلیشن شپ میں ہیں جس کا ہمیں بھی پتا ہے کہ کوئی اینڈ نہیں ہے, اس کو بھی پتا ہے کوئی اینڈ نہیں ہے. تو یہ کلچر, اس کو ہم نے کیا, کہاں سے یہ آ گیا, اور کیا ہم اس کو, ہمارے لیے یہ اتنا آسان کیوں ہو گیا اس کو ایبزارب کرنا؟ اچھا, اب اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ جنریشنز ٹو جنریشنز جو ہے وہ ذرا ذہن کھلتے گئے, ویسٹرنائزڈ کلچر تھوڑا سا نارملائز ہوتا چلا گیا. ٹھیک ہے, اب ہر چیز کے فائدے اور نقصان دونوں ہیں, لیکن
اب دیکھیں دو پرابلمز میں آپ کو یہاں میں ایک سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ ہاؤ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے، وہ یہ کہ دیکھیں پہلے لڑکیوں کو جب ہم لڑکیوں کے کالجز میں پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے، تو جب وہ کوئی لڑکا دیکھ لیتی تھی نا تو وہ ایک ہوا ہوتا تھا، ایسا ہی ہے، تو آپ اس کے پیچھے ایسے ایسے جا رہے ہوتے ہو کہ جیسے پتہ نہیں کون سی بلا آ گئی ہے۔ اب کو ایڈ ایجوکیشن ہے تو لڑکا اور لڑکی کا آپس میں بات کرنا اتنا نارملائز کر دیا گیا، اسٹڈی ٹوگیدر، ریسرچ ورک ٹوگیدر، ایگزیکٹلی۔ اب لڑکی جو ہے نا وہ لڑکے سے اس طرح سے وہ پاگلوں کی طرح فیسینیٹ نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا جو ہے وہ کام ڈاؤن ہو گئی ہیں اور فرینڈ شپس کی طرف ذرا چیزیں چلی گئی ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ عورت جو ہے نا اب وہ لڑکے کو دیکھتے ساتھ بالکل جو ہے نا وہ ایک فینٹیسی ورلڈ میں یا ایک ببل نہیں کریٹ کرتے۔ عورت بھی سمجھدار ہو رہی ہے ٹھیک ہے کے ساتھ۔ اب پھر وہی بات ہے کہ ان چیزوں کا پھر نقصان بھی ہے اور اگر ان کا فائدہ بھی ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ ظاہر ہے میں نے کہا کہ لڑکی اب اس طریقے سے فیسینیٹ نہیں ہو رہی مرد دیکھ کر۔ نقصان یہ ہے کہ کچھ چیزیں، کچھ جیسچرز جو ہیں وہ ساتھ گھومنے پھرنے سے اتنے نارملائز کر دیے گئے ہیں کہ جب وہی دیکھیں، اگر آپ ہمارے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جب پہلے ہوتا تھا کہ ڈائریکٹ نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کا جو ہنی مون پیریڈ ہوتا تھا اس میں آپ نے پہلی دفعہ لڑکے کو اس طرح سے باہر سے دیکھا اور آپ نے اس کے ساتھ پہلی دفعہ ٹائم اسپینڈ کیا، ٹھیک ہے۔ اب ایک یہ اپروچ ہے، دوسری یہ اپروچ ہے کہ وہ آپ کا کلاس فیلو تھا، آپ کے ساتھ پڑھتا تھا، آپ شروع سے دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو شادی ہوئی وہ بہت انڈرسٹینڈنگ قسم کی شادی ہوئی، ٹھیک ہے، بچپن سے جان رہے تھے، دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ میں اس سارے کے اندر میں کہوں گی ان دونوں چیزوں میں ہم نہیں پھنسنا چاہتے کہ یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کرنا کیا چاہیے۔ کرنا یہ چاہیے دو لوگوں کے اندر ویلیوز سیم ہونی چاہیے، گولز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں۔ اب میں بتاتی ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ گولز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کا شوق ہے کہ ٹریول کرنا ہے، یا لڑکا فلانا کام کرنا چاہتا ہے، یا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، یہ گولز ہیں جو دونوں مل کر ایک ساتھ رہتے ہوئے آرام سے پورے کر سکتے ہیں۔ ویلیوز اگر ڈفرینٹ ہوں گی ریلیشن شپ میں، ویلیوز کیا ہوتی ہیں کہ میرے حساب سے رسپیکٹ بنیادی چیز ہے، میرے حساب سے انٹیمیسی بنیادی چیز ہے اگر، ٹھیک ہے، تو جو ویلیوز وہ چیزیں ہوتی ہیں جس پہ آپ کمپرومائز نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اگر اس نے مجھے ڈس رسپیکٹ کیا تو میں اس پہ کمپرومائز نہیں کرتی۔ محبت میں آنا ونا تو ویسے ہی نہیں ہوتی نا، سائڈ پہ رکھ تو آپ دونوں نے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہماری جو ویلیوز ہیں نا اگر وہ سیم ہے تو یہ ایک ہیلدی ریلیشن شپ ہوگا۔ میں اس چیز کی گارنٹی نہیں دیتی کہ جو پہلی دفعہ مل کر اور نکاح ڈائریکٹ کر کے اور جانتے نہیں تھے ایک دوسرے کو ان کی میرج سکسیسفل ہوگی، لیکن جو پہلے سے جانتے ہیں ان کی نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی رول ٹھیک نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ان کی سکسیسفل نہیں ہوگی اور ان کی سکسیسفل ہوگی، کوئی یہ بتانے کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں پرسنالٹیز ڈفرینٹ ہے، دو لوگ ایک ساتھ جب تک رہتے نہیں، یو کان ٹیل کہ کون کیسا ہے یا اس کی کون سے ہیلدی ٹریٹس ہیں اور کون سے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے آپ اپنی تھوڑا سا فوکس چینج کریں، اور جیسے میں نے کہا کہ لو جو ہے وہ ایک جرنی ہے، تو آپ دونوں نے یہ ایک دوسرے سے پوچھنا ہے کہ تمہاری ڈیسٹینیشن کیا ہے، تم کہاں پہنچنا چاہتے ہو ایک رشتے کے ساتھ، تمہارے لیے ریلیشن شپ میں سب سے اسینشیل چیزیں کیا ہیں۔ یہ سوال جب بچیاں اپنے رشتوں کرنے والوں سے پوچھیں گی، بجائے کہ اسے پوچھیں گی تمہارے پاس گاڑی ہے یا نہیں، تم کماتے کتنا ہو، آئی تھنک اگر آپ اپنی جو کور ویلیوز ہیں ان کے بارے میں جب آپ اپنے اسپاؤس سے ڈسکشن کرتے ہو تو آئی تھنک ایک ہیلدی ریلیشن شپ یا ایک سکسیسفل میرج ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اور پتہ ہے ہمارے اس پروگرام کو دیکھ کے نا، یہی جو اگر ینگ لڑکے لڑکیاں دیکھ رہے ہوں گے یا لوگ دیکھ رہے ہوں گے جو یہ ویلنٹائنس ڈے کو اسی جوش و خروش سے ہم بھی منائیں گے، آپ بھی منائیں، لیکن وہ یہی کہیں گے کہ کیا یار ہم نے جو موقع نکالا اس پہ یہ کوئی نہ کوئی فتویٰ لگانے آ جاتے ہیں۔ اب مطلب ایک ادروائز اگر دیکھا جائے تو ہندوؤں کے اور ان لوگوں کے بڑے کلرفل تہوار ہیں، ہولی ہے، دیوالی ہے، ناچ گانے ہو رہے ہیں، کرسمس پہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ ہمارے اپیرنٹلی ہمارے جو تہوار ہیں وہ بے رنگ ہے، نوجوان نسل کی پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہی ہوں کہ بس عید ہے تو بس سو گئے، ہم بہت بور ہوئے عید کے دن، یا بس رمضان، یا بس مطلب ہماری وہ لوگ، میں اس ینگ جنریشن کے حوالے سے اگر بات کروں تو وہ کہتے ہیں کہ کلرز ہی نہیں ہیں ہمارے اس میں، تو آپ نے کلرز ہی نہیں، بلیک اینڈ وائٹ کر دی ہماری زندگی۔ تو ہم اگر یہ چھوٹے 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 ڈھونڈ رہے ہیں اور منانے کے اور یہ چیزیں، تو ہمیں وہ بھی نہیں کرنے دے رہے۔ ایسا نہیں ہے، ہم وہ کرنے دے رہے ہیں، ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر یہی چیزیں آپ سوچ سمجھ کے کریں، اس کو تھوڑا سا ایک ڈیفائن کر لیں کہ میں اس کو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک گندی محبت یا خراب محبت کے، آپ سچی محبت کر لیں نا بھائی، جس سے ہو رہی ہے اس سے سچی محبت کر لیں۔ نہیں، یہاں پر میں یہ ایڈ کروں گی کہ یو نیڈ ٹو نو وٹ یو وانٹ، ٹھیک ہے، ایک رشتے سے آپ کیا چاہتے ہو اور
یہ ضروری ہے جاننا کہ کیا چیزیں ہیں جو میں ٹالریٹ نہیں کر سکتا. ہم کبھی یہ جو ریڈ فلیگز گرین فلیگز ہوتے ہیں نا ان ریلیشن شپس کی, ان چیزوں کو ہم کبھی جو ہے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے ٹاکسک ٹریٹس کون سے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہیلدی ٹریٹس کون سے ہوتے ہیں, ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اندر کون سے ٹاکسک ٹریٹس ہیں اور میرے اندر کون سی ہیلدی چیزیں, مجھے اپنے اندر کیا چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ آپ کو پہلے سے پتہ ہو واٹ یو آر گیٹنگ یور سیلف. نہیں, ٹاکسک ریلیشن شپ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک سلو پوائزن کی طرح ہے. اگر آپ کو سلولی اینڈ گریجولی ایسا لگ رہا ہے دنوں میں, مہینوں میں, ہفتوں میں کہ میں اندر سے کہیں مر رہا ہوں, مطلب مرد یا عورت جو بھی, میں اس کو آسان لفظوں میں اس طرح کنسیو کروں گی اس بات کو کہ اگر مجھے لگ رہا ہے کہ میرے اندر سے جو ایک خوشی ہوتی تھی وہ ختم ہو رہی ہے, میرے اندر اب کچھ کرنے کا جذبہ باقی نہیں بچ رہا, میں بہت اداس رہنے لگی ہوں یا میں بہت تنہائی محسوس کرنے لگی ہوں, تو وہ یقیناً وہاں پہ آپ لوگوں کے لیے وہ لمحہ فکریہ ہے کہ آپ کا جو پارٹنر ہے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا جو آپ کو چاہیے. تو بہتر ہے رستے بدل لیں, بجائے اس کے کہ اس کا بھی رستہ کھوٹا کر رہے ہیں اور اپنا بھی کر رہے ہیں, اس سے کہیں بہتر ہے. تو یہ انالیسس تو ہمارے اپنے اندر سے آ جاتا ہے, ہمیں کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اس انالیسس کو. اور اگر ہم خوش ہیں اور اگر ہم گرو کر رہے ہیں اس ریلیشن شپ کے ساتھ تو وہ ایک اچھا ہیلدی ریلیشن شپ. دیکھیں میں کہتی ہوں ہمیشہ کہ جو ان ہیلدی ریلیشن شپ ہوتا ہے نا اس میں ہمیشہ ایک کنفیوژن کی اسٹیٹ طاری رہتی ہے آپ کے اوپر, کیونکہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ انسان مجھ سے پسند کرتا ہے, پیار کرتا ہے, نہیں کرتا ہے, یہ میرے لیے اچھا ہے یا نہیں اچھا ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن جو ایک پازیٹیو والا ہیلدی والا لو ہوتا ہے نا اس میں آپ کو ہمیشہ ایک نرچر ہونے والی فیلنگ آتی ہے. آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ پہلے سے بہتر ہوتے جا رہے ہو یا آپ گروتھ کر رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے, نہیں, اور مرد کی محبت عورت کو کتنا پاورفل بنا دیتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ اپنی فیانسے کو یا اپنے جس ریلیشن شپ میں وہ عورت کو دیکھ کے صرف یہی کہہ دے کہ تم پہ کلر کتنا پیارا لگ رہا ہے, تم نے آج لپسٹک کتنی اچھی لگائی ہوئی ہے, تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو, یہ جملے ایسے ہیں جسے عورت کو آب زمزم پلا دیا ہو کسی نے. سیم یہی مرد کے, عورتیں تعریف نہیں کرتی, میں نے دیکھا عورتیں اپنے ہسبینڈ کی تعریف بالکل نہیں کرتی, یا آپ نے جس کے ساتھ رہے اس کو بھی کہیں کہ تم آج بہت اچھے لگ رہے ہو. یا عموماً مرد یہ سننا پسند کرتے ہیں کہ وہ بہت عقل مند ہیں, عورت ان کو کہے کہ تمہیں سب پتہ ہے, ہائے تم بن جائیں تھوڑی دیر کو, آپ کہہ دیں اس کو خوش کرنے کے لیے. میں تو کہوں گی کہ حالانکہ یہ ورڈز بڑے چھوٹے ہیں, تھینک یو اینڈ سوری, لیکن یہ ریلیشن میجیکل ورڈز ہیں. اپریسیشن ہونا اور اپولوجائز کر لینا بہت زیادہ جو ہے ریپیئر کا کام کرتا ہے ریلیشن شپ. یہ میجیکل ورڈز ہیں. بالکل, سوری, تھینک یو, پلیز, یہ میجیکل ورڈز ہیں. رسپیکٹ جھلکتی ہے ان سے. ٹھیک ہے, کہ آپ دوسرے کو رسپیکٹ کرتے ہو, پھر اس سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ دوسرے کو آپ کی باؤنڈریز کا خیال ہے, تو یہ کافی ایک ہیلدی وے ہے. تو ویلنٹائنز ڈے کے حوالے سے اب ہمیں حوریہ یہ بتائیں کہ آج کا دن جو ہماری اس گفتگو کے بعد اگر کسی میں کوئی جراثیم بچ گئے منانے کے تو وہ کیسے منائے, مطلب کیا کریں کہ ہم اپنے بلفڈ کو جس سے ہم پیار کرتے ہیں اس کو ہم کس طریقے سے سب سے زیادہ ہم اس کو خوش کر سکتے ہیں. میں کہوں گی کہ مٹیریلسٹک چیزوں پہ صرف ریلائی نہ کریں. ایسا نہیں ہے کہ صرف امیر ہی سیلیبریٹ کر سکتا ہے اور غریب نہیں کر سکتا. اور جو لوگ آپ کی زندگی میں ہیں جن سے آپ پیار کرتے ہیں, میں یہ کہوں گی کہ اپریشیٹ کریں انہیں. ٹھیک ہے, اور وہ جو آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے جیسچرز کرتے ہیں انہیں اپریشیٹ کریں. آج کا دن ان چھوٹے چھوٹے جیسچرز کو کرنے کا دن. ایگزیکٹلی, آج بلکہ میری طرف سے جو ہے وہ یہ ایڈوائس ہے کہ دوسرے کی مینٹل ہیلتھ کو جو ہے نا وہ آپ پرائرٹائز کریں آج کے دن میں. ٹھیک ہے, دوسرے کا خیال کریں, دوسرے کے لیے کچھ ایسے جیسچرز کریں. جیسے آپ نے بتایا کہ ہسبینڈ جو ہے وہ آج وائف کو کہ تم بیٹھ جاؤ اور آج کھانا میں بناتا ہوں. ٹھیک ہے, تو رولز کو سوئچ کریں, ایک دوسرے کو پرائرٹائز کریں آج کے دن میں. ٹھیک ہے, دوسرے کو یہ فیل کرائیں کہ تمہاری کوئی ورتھ ہے میری لائف میں. ٹھیک ہے, اور جو اکیلے ہیں اور جن کے پاس آج پارٹنرز نہیں ہے یا شادی نہیں ہوئی ہے ان کو یہ ریئلائز کرنا ضروری ہے کہ یو نیڈ ٹو لو یور سیلف. ٹھیک ہے, اور آپ اپنے آپ کو بے شک گفٹ دیں, آج جائیں اور آپ اپنے لیے اپنی پسند کی کوئی کھانے کی چیز خرید لیں, چاکلیٹ لے لیں, اپنے لیے سیلف اپریسیشن کا ڈے کر لیں اس کو. ٹھیک ہے, اینڈ آئی تھنک لائک آئی سیڈ کہ اس طرح کے ڈیز سے کافی کچھ اچھا بھی حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ہم چاہیں تو ہم برائی ہر چیز میں ڈھونڈ سکتے ہیں. بالکل نہیں, اب کیونکہ ہم ان چیزوں کی طرف آ گئے کہ آج کے دن کو ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں. تو دیکھیں, ایک طریقہ, بہت ساری چیزیں تو حوریہ نے بتائیں, ایک میرے ذہن میں وہ آئی کہ اگر آپ کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں, آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے, آپ کا کوئی بوائے فرینڈ ہے, تو آج اس کے بارے میں سوچیں اور سنجیدگی سے سوچیں کہ یہ لڑکا یا لڑکی میری زندگی میں ہے تو میں اسی کے ساتھ لوئل ہو کر کیوں نہ رہوں.
باقی زندگی. یہ اس کے لیے آج کے دن سب سے پیارا ایک تحفہ ہوگا جو آپ دے سکتے ہیں. ادر دین دیٹ کہ آپ اس کے لیے ایک چاکلیٹ لے کر جائیں, دل سے مان لیں کہ وہی لڑکا یا لڑکی میری زندگی میں ہے اور میں اس کے ساتھ اب ہمیشہ آنےسٹ اور لوئل رہوں گا. میں سمجھتی ہوں کہ حوریہ اس سے بہترین تحفہ ایک مرد ایک عورت کو اور ایک عورت ایک مرد کو نہیں دے سکتی. کہوں گی کہ تھوڑا سا اپنی گولز کو اور اپنی نیڈس کو چینج کریں. مٹیریلسٹک چیزوں سے شادیاں نہیں چلتی, ریلیشن شپس نہیں چلتے, ٹھیک ہے, وہ تھوڑی دیر کے لیے کمفرٹنگ ہوتی ہیں لیکن جو آپ کی ایموشنل نیڈس ہیں نا وہ ان تحفوں تحائف سے پوری نہیں ہو پاتی. بالکل. تو آج کے دن جو ہسبینڈز ہیں وہ اپنی وائفس کو اپریشیٹ کریں, ان کو اپنے ہونے کا یقین دلائیں, ان سے آج بچوں کو تھوڑا سائڈ پہ کریں, شام کو ان کو کہیں ڈنر پر لے کر جائیں, ان سے کہیں کہ آج تم میری پسند کا سوٹ پہنو گی, ان کو وہ کپڑے نکال کر دیں جو رنگ آپ کو پسند ہے, جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عورت پہنے یا آپ کا مرد پہنے, وہ رنگ انہیں نکال کر دیں, انہیں کہیں آج تم میری مرضی سے تیار ہوگی. کتنا پیارا جسچر ہے, وہ ایسے پھول کی طرح کھل جائے گی. اس کو کہیں کہ تم نے آج میری پسند کی جیولری, آج چلو میں تمہیں لے کر جاتا ہوں, باہر لے کر جائیں, کھانا کھائیں, کوئی گجرے پہنا دیں ہاتھ میں لے کر. گجروں سے بہترین خوبصورت تحفہ کیا ہو سکتا ہے, پیسے بھی نہیں لگتے اس میں. اور عورتیں بھی اس بات کو سمجھیں کہ جو ہمیں اتنے پیار سے صبح سے ٹائم دے رہا ہے یہ شخص, اور ہمیں ایک پھولوں کا گجرا دینے کی استطاعت رکھتا ہے, اس سے زیادہ نہیں رکھتا, تو یہ اس کی طرف سے بہت بڑا جیسچر ہے. باہر نہیں جا سکتے کوئی بات نہیں, گھر میں ایک ایسا ماحول بنا لیں, کینڈلز لگائیں, دیے جلا لیں, کینڈل لٹ ڈنر آپ اپنے گھر پہ دال چاول چٹنی روٹی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. دل میں محبت ہونی چاہیے. کیوں ہو رہا بالکل ایسے ہی ہے. اس پروگرام کا اختتام اس شعر پر کروں گی, شاعر ہوں نا. جی چاہتا ہے پھر سے کوئی واردات ہو, جی چاہتا ہے پھر سے کوئی واردات ہو, پھر سے بساط عشق بچھے, پھر سے مات ہو. اللہ حافظ, ٹیک کیئر.